ملاق صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں، اور جنگ کے بعد کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ تو تھوڑی سی بات ہوگی پہلے کہ جنگ کے مقاصد اور وجوہات کے اوپر، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا اوپینین دیں۔ ہاں جی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ پورے اقتصادی پر بھی نقصان ہے، لیکن لوگوں کے دماغ پر، بچوں کے دماغ پر، ان کی ذہنی حالت پر کافی اثر کرتی ہے۔ ریسنٹ جو جنگ ہو رہی ہے یا رکی عارضی طور پر، تو اس سے بھی بہت لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، کیونکہ میزائل کہیں جا کے کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ اس میں بچے، عورتیں، بڑے زخمی ہوتے ہیں، اور بہت ساری انسٹالیشن خراب ہو جاتی ہیں، برج تباہ ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ساری چیزیں خوف و راز پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ جنگ کرنے والے ممالک عام طور پر یہ ہے کہ اپنی توسیع پسندی کے لیے، اپنے بڑھانے کے لیے بھی کرتے ہیں جنگ، تاکہ زیادہ ایریے پر قبضہ ہو جائے اور وہاں کی جو معدنیات ہیں اور تیل خاص طور پر وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ دہشت پھیلانا بھی ہے کہ جو بڑی طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے کمزور ملکوں پر حملہ کرتا ہے۔ تو ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد بھی ہے۔ مختلف مذاہب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپر شو کرنے کے لیے کہ ہم ہی صحیح ہیں، حالانکہ ہر مذہب اس کے پیروکار یہی سمجھتے کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن وہ جو پاورفل ہے وہ چھوٹے جو ملک ہیں ان کو سپریس کرنا چاہتا ہے۔ اور بعض کا ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ دوسرے ملک میں اگر تخریب کاری ہوتی ہے تو پھر بھی دوسرا ملک اس پر حملہ تخریب کاری کو روک کچلنے کے لیے دوسرے ملک کو اس کا جواز بنا کر بھی دوسرے ملک پر حملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ جنگ جو ہے عوام طور پر بڑا مقصد ایسا نہیں ہوتا جنگ سے ہی حل ہو، جنگ کے بغیر بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی جو صحیح ہے، جو رائٹ چیز ہے، جو اصلی چیز ہے، اس پر کوئی یہ نہیں آنا چاہیے۔ ہر کوئی کہتا ہے جو تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ غریب ملک جو ہے دب جائے، اور بعد میں پھر ٹاکس یا گفتگو ہوگی، میز پر بیٹھیں گے تو جو پہلے پس گیا ملک وہ ڈیفینیٹلی وہ لوور لیول پر ہوگا، اور جو دوسرا جیتنے والا ہے اس کا اپر ہینڈ ہوگا۔ کیا انسان فطری طور پر ہی توسیع پسند ہے، یا اس میں کچھ ایسے واقع بھی ہوئے ہیں جس میں مطلب ہے کہ وہ اس کو توسیع پسندی کو جو ہے میانہ روی میں اختیار کیا گیا؟ ابھی ڈیفینیٹلی جیسے چھوٹی جگہ پر دیکھتے ہیں ہم کہ ہر بندہ محلے کا ایک نمبردار یا کوشش کرتا ہے میں سپر پاور میں باقی ملک سے ڈریں۔ ایسے بھی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر جو ہے وہ زیادہ دنیا پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی ملکی لیول پر ہی ایسے، لیکن شخصی لیول پر بھی یہی جو امیر آدمی وہ کمزوروں کو دباتا ہے، تو انسان کی فطرت میں ہے۔ اس لیے اجتماعی طور پر بھی یہی حد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو کمزور ملک ہے اس کو دباؤ، اس کو کھاؤ اور اس کے مفادات اٹھاؤ اسے۔ اچھا، جنگ رکوانے میں ڈاکٹر صاحب یہ یو این او کا جو رول ہے، کیا وہ اپنے رول کے اوپر پورا پابند ہے، کر رہا ہے، ایکٹیو ہے، یا ابھی اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ پہلے جب جنگ عظیم پہلی اور دوسری جنگ عظیم جب بڑا نقصان ہوا، پھر یہ پہلے دوسری بنی تھی قوم سے، اب یو این او بنی، یونائٹڈ نیشن، لیکن اس کا رول بہت ہی کم ہو گیا۔ اکثر ملک تو اس سے پوچھتے بھی نہیں، حالانکہ اس کو پہلے جہاں ڈسکس کرنا چاہیے وہاں پوچھا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی دوسرے حملے پر، تو کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں، جب مرضی حملہ کرتے، اور یو این او کا کوئی بیان کوئی دیتے میں تو اس کو اہمیت نہیں دیتی، اس لیے بیکار یہ ادارہ بن گیا۔ جب تک اس کو پاورفل نہیں کرتے اس وقت تک یہی حالات رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جنگوں کے نفسیاتی اور جو مالی اثرات ہیں وہ انسان کے اوپر کیسے ریفلیکٹ ہوتے ہیں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جنگوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، کتنی دنیا تباہ ہوئی، کتنی فیکٹریاں، کتنے تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کتنا خرچہ، ظاہر ہے جو میزائل چلتے ہیں، جنگی جہاز ایک گرتا ہے تو جاتے ہیں، کتنے اس میں تباہ ہوتے ہیں، تو اس میں کروڑوں اربوں روپے کا جو نقصان ہوتا ہے، اور اس میں جانی نقصان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں اتنے میزائل تباہ کر دی، اتنے چلائے گئے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے اس کا کوئی اسٹیٹسٹک دیکھو اس جنگ میں بھی نہیں، کتنے لوگ اپاہج ہو گئے، کسی کی ٹانگ کاٹی گئی، کسی کے سر میں گولی لگی، میزائل کی جو مٹیریل ہے وہ بلڈنگ کے نیچے آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی کہ وہ علاقہ بالکل نفسیاتی طور پر خوف، سنسان، ویران علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کبھی خوشی کی لہر آتے آتے ٹائم لگے گا، کیونکہ اتنی تباہی جہاں ہوتی ہے کئی سال اس کو بلڈ اپ کرنے میں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بنیں گی، پھر کوئی تھوڑا لوگ حوصلہ ہوگا لوگوں کو۔ تو اب تیل کا جیسے مسئلہ ہے، تیل کی وجہ سے بھی لوگوں میں مہنگائی آ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا ملک جو تیل درآمد کرتا ہے، اب ہمارے اسکول بند ہیں، بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، تو یہ ہر چیز پر ہے، اور چیزوں کی مہنگائی، جو پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز ٹرانسپورٹیشن جو بھی ہے اس کا بھی بڑا خرچہ بڑھ گیا، تو ہر چیز 1.5 گنا ہو گئی ہے۔
تو اگر اور جنگ لگے گی تو ایسی جنگوں کے بعد ہمیشہ ہی دنیا پر جو قحط آیا ہے، مہنگائی آئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بڑے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ جو بچے ہیں ان کے اوپر بڑے لوگوں سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہاں ہے جی، ہاں یا جی. اس میں کتنی حد تک وہ بالکل، بچے متاثر جو ہوتے ہیں؟ زیادہ سہم جاتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں جہاں جنگی جہازوں کی آواز یا میزائل چلتے ہیں، لوگ مرتے ہیں یا ان کے اوپر آگے گرتا ہے، ان کے ماں باپ یا خود مر جاتے ہیں بچے، تو ان کو سمجھنا چاہیے ہم نے کیوں، ہمارا کیا قصور ہے، کیوں جنگ ہوتی ہے. تو ہم بچوں کو کنونس نہیں کر سکے جنگ ضروری ہے. مطلب یہ انسانی ایک خطرناک عادت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے بچوں کو خاص طور پر یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہی جو جانتے ہیں. اچھا، تو اس میں عام معاشرے کو جنگیں ختم کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کرنا چاہیے؟ بس انٹرنیشنل لیول پر ایک رولز ایسے بنے جیسا یو این او میں قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں. ایک پاور مطلب ویٹو کی جو ویٹو کرنے والے ملک چاند ایک ہیں، کم سے کم آدھے ملک ویٹو کریں تو پھر وہ اس کو نہ ہونا چاہیے کہ ختم ہونا. اگر ایک بندہ ہی ویٹو کر دیتا تو قانون نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جس کا مفاد ہے، جو جنگ لڑ رہا ہے وہ تو ویٹو ہی کرے گا نا، تو جنگ تو رکی نہیں، فائدہ کیا وہ بنانے کا. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلکہ 5-6 ملک اگر مل کے کہیں کہ یہ واقعی یہ قانون بننا چاہیے تو قانون اس کو جنگ کو روکنا چاہیے، اور یو این او کی اپنی کوئی فورس پاورفل ہو سب ملکوں سے تاکہ وہ اس کو روک سکے. ورنہ اگر اس کے پاس پاور نہیں ہے، زبانی کلامی تو کوئی نہیں روکتا، وہ تو حملہ کری جائیں گے. یو این او قرارداد پاس کری جائے گی تو طاقتور ملک جو تباہ کرتے جاتے ہیں. اس لیے یو این او کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور ذہنی جنونیت جو مذہبی طور پر جو لوگ ہیں تو ان کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ انسانی لیول، کیونکہ اخلاقیات تو ہر مذہب میں برابر ہے. کوئی مذہب نہیں کہتا دوسروں پر جارحیت کرو، دوسروں کو مارو. تو یہ براڈ مائنڈڈ جو ہے نا کہ انسان اخلاق کی طرف آئے، لوگوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے. تو صرف ایک ہی چیز لے کر دوسروں پر لڑائی کرنا، یہ لوگوں کی سوچ بدلی ہے. پھر حکومتیں بھی نہیں، اکثر عوام سے تو کبھی نہیں پوچھتا کہ ہم نے جنگ لڑ، عوام سے صرف اوپر چند آدمی فیصلہ کرتے ہیں جنگ لگنی چاہیے. یہ جو لوگ موسٹلی جو ہوتے ہیں خلاف ہوتے ہیں جنگ کے، لیکن جو اوپر والے جب سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگ لگانی ہے، بند کرنی ہے، یہ چند لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے. اور وہ زیادہ تر وہی اگریسو ہوتے ہیں جن کو مطلب آئی کیو بڑا لو ہوتا ہے یا ان کا ویژن بہت کمزور ہوتا ہے، وہ مطلب تشدد پسند رویے کو پسند کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جنگ کو نہیں روکیں گے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائے، وہ خوشی فیل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ملک بھی تباہ، ان کے بھی فوجی تباہ ہوتے ہیں، دوسرے ملک بھی تباہ ہوتے ہیں. تو ایسے طاقتور ملکوں کو بالکل ڈس آرم کرنا ہے. ایٹم بم سب کے پاس ہی ختم ہونا چاہیے. آپ ایک ملک کہتے ہیں ایٹم بم نہ بنائے، دوسرے نے 20 بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تو پھر کبھی جنگ نہیں رکے گی. اس لیے سب کے ایٹم بم بند ہو، یہ سب ایسے اگر سب کو یہ دیں تاکہ برابر مقابلہ ہو. تو اس لیے بیٹر رول جو ہے، رولز ریگولیشن انٹرنیشنل پر ان کو اوبے بھی کیا جائے، اچھے بنائے جائیں، تو پھر کوئی چانس ہے کہ یہ حرکتیں جو ہیں نا بار بار کی جنگیں ہیں یا انسانیت کو جو تباہ کر رہی ہیں یہ ختم ہوں. شکریہ، بہت مہربانی.